ایمان کی علامت ہے۔ جو چیز تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے کسی مسلمان کے لیے پسند نہ کرو۔ صفائی آدھا ایمان ہے۔ ایمان کے بعد افضل ترین نیکی اللہ کی مخلوق کو آرام دینا ہے۔ اخلاق کا اچھا ہونا اللہ کی محبت کی دلیل ہے۔ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو پسند کر دیتی ہے۔ قیامت کے دن بدترین حالت اس شخص کی ہوگی جس نے دوسروں کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت تباہ کر دی۔ اچھے لوگ وہ ہیں جو فرض کو خوشدلی سے ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا، اس لیے زمین پر فساد نہ کرو۔ خاموشی بہت بڑی حکمت عملی ہے۔ اپنے گھر کی دیوار اتنی بلند نہ کرو کہ پڑوسی کی ہوا اٹھ جائے۔ اگر تمہارا کھانا حسب خواہش نہ ہو تو اسے برا نہ کہو۔ ہمیشہ سچی اور حق بات کرو، اگرچہ ناخوشگوار ہو کر بھی ہو۔ وعدہ ایک فرض ہے جس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ دولت مند پر حسد نہ کرو، دولت کی لذت خالی اور عارضی ہے۔ وہ شخص بے دین ہے جس میں دیانت داری نہیں۔ بلند ہمتی ایمان کی علامت ہے۔ پڑوسی کی حد 40 گھر تک ہے۔ جو شخص جھوٹی قسم کھائے اپنا ٹھکانہ جہنم میں پائے گا۔ مسلمانوں میں سب سے بہتر گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس سے بہتر سلوک کیا جائے۔ عمل علم کو آواز دیتا ہے، بس اگر وہ جواب دے تو ٹھہر جاتا ہے ورنہ کوچ کر جاتا ہے۔ وہ ذلیل ہے جس نے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی۔ مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی۔ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ زیادہ نہ ہنسو، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وضو کریں۔ رشوت لینے اور دینے والے دونوں جہنم میں جائیں گے۔ ہر کام کا بدلہ نیت کے مطابق ملے گا۔ مسلمانوں کے بارے میں نیک گمان رکھا کرو۔ سب سے اچھا شخص وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ مسافہ کیا کرو، اس سے کینہ جاتا رہتا ہے۔ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کرو۔ بسم اللہ پڑھو اور دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ اور جو چیز قریب ہو اس میں سے کھاؤ۔ صبح کا سونا روزی کو روکتا ہے۔ کسی کے عیبوں کی تلاش اور جستجو نہ کرو۔ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹکے اور تو اس بات کو برا سمجھے کہ لوگ اس سے واقف ہو جائیں۔ تہمت لگانے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ جب کوئی بندہ اللہ کے ڈر سے کانپتا ہے تو اس کے گناہ اس کے بدن سے ایسے جھڑتے ہیں جیسے درخت کو ہلانے سے اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ جو شخص خوف خدا سے روتا ہے وہ جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا، اسی طرح جیسے کہ دودھ دوبارہ تھنوں میں نہیں جاتا۔ اپنے دلوں کو زیادہ کھانے پینے سے ہلاک نہ کرو۔ جس طرح زیادہ پانی سے کھیتی تباہ ہو جاتی ہے اسی طرح زیادہ کھانے سے دل ہلاک ہو جاتا ہے۔ شیطان تمہارے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، اس کے ان راستوں کو بھوک سے بند کرو۔ نفس کے ساتھ جہاد بہترین جہاد ہے۔ گناہوں سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہوا۔ جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت